کب نکاح کرنا فرض و واجب ہے؟ مسئلہ جب شہوت کا غلبہ ہو اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا میں پڑ جانے کا ڈر ہو اور مہر و نفقہ دینے کی قدرت بھی نہ ہو تو ایسی حالت میں نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب پرائی عورت کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو روک نہ سکتا ہو یا ہاتھ سے کام لینے کی نوبت آ جائے تو بھی نکاح واجب ہے۔ مسئلہ اگر یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے سے زنا ضروری ہو جائے گا تو فرض ہے کہ نکاح کریں۔ مسئلہ اگر یہ ڈر ہو کہ نکاح کرنے پر نان و نفقہ ادا نہ کر سکے گا اور ضروری حقوق پورے نہ کر سکے گا تو ایسی حالت میں نکاح کرنا مکروہ ہے، اور اگر ان باتوں کا یقین ہو کہ ادا نہیں کر سکے گا تو نکاح کرنا حرام ہے، لیکن اس کے باوجود نکاح ہو جائے گا۔ مسئلہ نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے میں اور اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغول رہنے سے بہتر ہے۔ نکاح میں مستحب باتیں۔ مسئلہ نکاح میں یہ باتیں مستحب ہیں: اعلان کے ساتھ ہونا، نکاح سے پہلے خطبہ ہونا کوئی بھی ہو، اور بہتر وہ ہے جو حدیث میں آیا ہے، مسجد میں ہونا، جمعہ کے دن ہونا، عادل گواہوں کے سامنے ہونا، اور عورت عمر، حیثیت، مال اور عزت میں مرد سے کم ہو، چال چلن، اخلاق، تقویٰ اور جمال میں زیادہ ہو۔ مسئلہ اجابہ و قبول۔ جیسے ایک کہے میں نے اپنے آپ کو تیری جوزیت میں دیا اور دوسرا کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح کے رکن ہیں۔ جو پہلے کہے وہ اجابہ ہے اور اس کے جواب میں دوسرے کے الفاظ قبول کہلاتے ہیں۔ مسئلہ اجابہ و قبول میں ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہیں میں نے اپنی لڑکی اپنی موکلہ کا تیرے ساتھ نکاح کیا یا تیرے نکاح میں دیا، دوسرا کہے میں نے اپنے لیے اپنے بیٹے موکل کے لیے قبول کیا، یا ایک طرف سے امر کا صیغہ ہو اور دوسری طرف سے ماضی کا۔ جیسے کہے تو مجھ سے اپنا نکاح کر دے یا تو میری عورت ہو جا، اس نے کہا میں نے قبول کیا یا جوزیت میں دیا تو نکاح ہو جائے گا۔ یا ایک طرف سے حال کا صیغہ اور دوسری طرف سے ماضی کا، جیسے کہے تو مجھ سے اپنا نکاح کرتی ہے، اس نے کہا کیا تو ہو گیا۔ یا کہے میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اس نے کہا میں نے قبول کیا تو ہو جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں پہلے شخص کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ پھر سے میں نے قبول کیا کہے، لیکن اگر کہا تو نے اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دیا، اس نے کہا کر دیا یا ہاں، تو جب تک پہلا شخص یہ نہ کہے کہ میں نے قبول کیا نکاح نہیں ہوگا۔ اور ان الفاظ سے کہ میں نکاح کروں گا یا میں قبول کروں گا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نکاح کی شرطیں۔ مسئلہ نکاح کے لیے یہ شرطیں ہیں: عقل مند ہونا، پاگل یا ناسمجھ بچے کا نکاح نہیں ہوگا، بالغ ہونا، لیکن اگر نابالغ سمجھدار ہے تو نکاح ہو جائے گا مگر ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ نکاح کے گواہ۔ گواہ ہونا یعنی اجابہ و قبول دو مرد یا ایک مرد اور دو عورت کے سامنے ہو، گواہ آزاد، عقل مند، بالغ ہو اور سبھی نے نکاح کے الفاظ سنے ہوں۔ بچوں، پاگلوں اور غلاموں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ مدبر یا مکاتب ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح ہو تو گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ ہاں اگر مسلمان مرد کتابیہ عورت سے نکاح کرے تو گواہ ذمی کافر بھی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ صرف عورت یا خنثی ہجڑا کی گواہی سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے جب تک ان کے ساتھ ایک مرد نہ ہو۔ مسئلہ اگر گواہ فاسق ہو یا اندھے ہو یا کذب کی سزا پائے ہو تو ان کی گواہی سے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اگر عقیدین میں سے کوئی انکار کر دے تو ان کی گواہی سے نکاح ثابت نہیں ہوگا۔
مسئلہ گواہوں کا اجابہ و قبول کے وقت موجود ہونا شرط ہے۔ اگر نکاح اجازت پر موقوف ہے اور اجابہ و قبول گواہوں کے سامنے دعا اور اجازت کے وقت گواہ موجود نہ تھے تو نکاح ہو گیا، لیکن اگر اس کا الٹا ہوا تو نہیں ہوگا۔ مسئلہ مجلس میں موجود تمام لوگ گواہ ہیں جنہوں نے اجابہ و قبول سنا ہے اور گواہی کے قابل ہیں۔